अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का आगाज लोअरदीर से करते हैं। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी की लोअरदीर टीम हर रोज अफ्तारी से कबल फील्ड में मुतहरक रही। ओडगराम, हाजीआबाद और गिरदोनाव में कायम कबाब शॉप्स का मायना किया गया, जहाँ इस्तेमाल होने वाले तेल के नमूने लेकर मौका पर जाँच पड़ताल की गई। मायने के दौरान नाकस और मुसरे सेहत तेल को मौका पर तल्फ कर लिया गया, जबकि मुताल्लिका दुकानदारों पर जुर्माने भी आयद किए गए। हुकाम के मुताबिक आवाम को म्यारी और महफूज खुराक की फरहमी यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रहेंगी। पतौकी से हमारे सिटी रिपोर्टर अमार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पतौकी रेलवे पुलिस से एहलकार रियाज उर्फ जज्जी ने गरीब रक्षा ड्राइवरों से जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर दी। जगह टैक्स और भत्ता वसूल करना लगा रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक पतौकी गरीब में मेहनत कर रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि रेलवे स्टैंड पार्किंग फीस 30 रुपए जबकि हमसे 100 रुपए जबरदस्ती वसूल किए जा रहे हैं। मजीद उनका कहना है कि रेलवे पुलिस एहलकार रियाज उर्फ जज्जी ने ये पार्किंग स्टैंड ले रखा है जहां उसने अपने प्राइवेट गुंडे बिठा रखे हैं जो रिक्शा ड्राइवरों से 30 रुपए पार्किंग फीस के बजाय जबरदस्ती 100 रुपए जगह टैक्स वसूल करते हैं। अगर ना दें तो रेलवे पुलिस का एहलकार रियाज उर्फ जज्जी हमें हरासा और तशद्दुद करता है और झूठे मुकदमा दर्ज करने की धमकियां देता है। ये पुलिस एहलकार रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वालों से भी रोजाना की बुनियाद पर भत्ता वसूल करते हैं। रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाज करते हुए एमडी रेलवे, वजीर रेलवे और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अपील की है कि इस रिश्वतखोर, बदमाश, भत्ताखोर गरीब रिक्शा ड्राइवरों से जगह टैक्स वसूल करने वाले रेलवे पुलिस एहलकार रियाज उर्फ जज्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए। इससे पहले भी ये करप्ट एहलकार मुतअद्दिद बार नौकरी से मुअत्तल और बर्खास्त हो चुका है, जो रिश्वत देकर दोबारा बहाल हो जाता है, जिसके खिलाफ दर्जनों इंक्वायरियां पहले भी चल रही हैं। अब रुख करते हैं कराची की तरफ, जहां से हमारे सिटी रिपोर्टर मुश्ताकुर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मारूफ फलाही इदारे अल खैर ट्रस्ट के तहत मुल्क भर के गरीब, मुस्तहक, बेवाओं और यतीमों में रमजान पैकेज के तहत राशन बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल, घी, चीनी, चाय, खजूर, रूह अफ़ज़ा, मसाला जात, सवैयाँ, चने और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। इसके साथ साथ मुसाफिर रोज़ादारों के लिए कराची समेत मुल्क भर और बिलखसूस गज़ा में अफ्तार और दस्तरखान का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें हर अफ्तार और दस्तरखान में सैकड़ों रोज़ादार अफ्तार करते हैं, जबकि गाड़ियों में बसर करने वाले भी अफ्तार बॉक्स तकसीम किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ साइड एरिया पर कराची में कायम अल खैर अफ्तार दस्तरखान के मौके पर अल खैर ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल खैर ट्रस्ट का बुनियादी मकसद खिदमत इंसानियत के जरिए रब की रज़ा का हसूल है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 25 सालों से बिला तफरीक रंगो नस्ल नादर इंसानों की खिदमत कर रहे हैं। खास तौर पर मुस्तहकीन की दहलीज पर इमदाद की फरहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। ताहिर अंसारी ने बताया कि इस वक्त गजा और खान यूनिस के मुतासरीन कैंपों में भी मजलूम भाइयों में राशन बैग्स और अफ्तार बॉक्स तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर हर अफ्तार दस्तरखान का भी इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अल खैर ट्रस्ट की जानिब से तबाह शुदा मकानात का मलबा भी हटाया जा रहा है, जिसके बाद तामीर नौ का काम शुरू किया जाएगा। मरीद के इलाके सेखा में जारी फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में सनसनीखेज मुकाबला देखने में आए। मेहमान खसूसी सैयद वसीम शाह, सैयद रजा और ज़काउल्लाह वर्क ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान अली भट्टी से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुरीदके के इलाके सेखम में जारी फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले देखने में आए। नौजवान खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया और शायकीन से खूब दाद समेटी। मैच के ऑर्गेनाइजर खुरम जाट इस इवेंट को मुनक्कद करवा रहे हैं, जबकि मलक बाबर भी इंतजामात में इनके हमराह हैं। टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानब रागब करना है। मेहमानाने खसूसी सैयद वसीम शाह, सैयद अली रजा हंजरा और ज़काउल्लाह विरक का पुरतबाग इस्तकबाल किया गया, जबकि शायकीन की बड़ी तादाद ने मैचेस से भरपूर लुत्फ उठाया। जी खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर से पालपुर सईद रियाज अहमद से। हवेली लखन का नवाही इलाका चाहक बावा में उस वक्त तशवीश की लहर दौड़ गई जब शहरियों ने एक रक्षा को रोक कर चेक किया तो उसमें मुर्दा मुर्गियां भरी हुई थी। अवाम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए रक्षा को काबू में ले लिया, ताहम रक्षा ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गई। इतला मिलने पर मकामी पुलिस मौका पर पहुंची, मगर हैरानकुन तौर पर किसी भी फर्द के खिलाफ कोई बाज़ाब्ता कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। शहरियों का कहना है कि मुर्दा मुर्गियों की फरोख्त इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा बन सकती है। लीडर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स से नवाब अली लारक ने पाक फौज के साथ भरपूर इजहार
یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا ڈٹ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے پاک افغان کشیدگی کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا بچہ بچہ افواج پاکستان کے ساتھ ہے اور ملک کی سالمیت، خود مختاری اور وقار کے تحفظ کے لیے متحد ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ ایون ٹی وی ثناء اللہ ہکڑو کی اس رپورٹ میں۔ میں لیڈر آف دا ہیومن رائٹس نواب امیر خان آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان اور افغانستان کی جنگ چل رہی ہے اور اس میں ہماری جو پاک آرمی قربانیاں دے رہی ہے، ہم پوری قوم پاکستان پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور سرحدوں کے اوپر جو جوائنٹلی اسرائیل انڈیا اور افغانستان کے تھرو جو حملے ہو رہے ہیں، ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور پوری قوم اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہماری جنگ ہے غضب للحق یہ بڑے پیمانے پہ کامیاب ہوگی، اور ہم ان دہشت گردوں کو اور ان جو ملک کے دشمن ہے ان کو شکست دیں گے، اور پاک فوج ہمیشہ قائم رہے گی، پاک فوج ہمیشہ زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جلال پور پیرواڑہ کے نواحی علاقے موزہ بستی اوڈو والی میں گٹر لائنوں کا دیرینہ مسئلہ بالآخر حل کر دیا گیا۔ گٹر بندش کے باعث گندا پانی گھروں کی دیواروں سے لگ کر جمع ہو رہا تھا، جس سے متعدد مکانات گرنے کے قریب پہنچ چکے تھے اور مکین شدید پریشانی میں مبتلا تھے۔ نئے تعینات سپروائزر نے فوری ایکشن لیتے ہوئے گٹر لائنوں کی صفائی اور مرمت کا کام مکمل کروایا، جس کے بعد نکاسی آب کا نظام بحال ہو گیا۔ اس مسئلے کے حل میں ڈاکٹر شفیق احمد علوی، ڈاکٹر امجد علوی، سید کامران شاہ، سید محمد شاہ بہاری اور سید سلیمان شاہ بہاری کی کاوشیں بھی رنگ لے آئی ہیں، جنہوں نے متعلقہ حکام سے مسلسل رابطہ کر کے مسئلے کو اجاگر کیا۔ علاقہ مکینوں نے اس شخصیات اور نئے سپروائزر کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اسے سابقہ انتظامات سے بہتر قرار دیا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ضلع قصور کے چیئرمین محترم رانا محمد اشفاق صاحب نے جامع مسجد مدینہ کینیڈا کالونی چونیا میں بعد ازاں نماز فجر درس قرآن دیا، جس میں ملکی حالات اور فتنہ الخوارج کے حوالے سے لوگوں کو بتانا، فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی قربانیوں کو سراہنا اور پاکستان اور پاک فوج کی کامیابی کے لیے دعائیں کی گئی۔ اس موقع پر حاجی مشتاق احمد جٹ، ڈپٹی سیکرٹری سٹی 1 چونیا لیاقت علی سندھو، بانی مرکز پریس کلب محمد اشرف مولا، قاری غلام رسول، مہر اشرف، محمد یونس چودھری، ظفر یاسین، سردار عبد المجید بگا، انصر محمود، کاشف مغل بھی موجود تھے، اور بعد ازاں نماز فجر کے بعد ملک پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا کی گئی۔ رحیم یارحان میں سال 2026 کی نو منتخب کابینہ الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن کو ڈی ایس پی ٹریفک محمد ساجد اور انسپیکٹر شاہد عمران نے ڈسٹرکٹ پریس کلب رحیم یارحان آمد پر مبارکباد پیش کی اور اس توقع کا اظہار کیا کہ صحافی برادری ہمیشہ مثبت اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرتی رہے گی۔ اس موقع پر صدر ملک اسلم، جنرل سیکرٹری غلام حسن مہر، سینئر نائب صدر رانا وسیم، نائب صدر مظفر علی چودھری، انفارمیشن سیکرٹری میاں ارشاد احمد، ملک ظہیر اور جہانگیر شامل تھے، جنہیں ڈی ایس پی ٹریفک محمد سجاد نے نیک تمناؤں کے ساتھ کامیابی کی دعا دی۔ عمر کوٹ سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف ڈاکٹر ایم لال وکھانی کے مطابق سماروہ میں آیت اللہ علی خامنئی کی مبینہ شہادت پر سید بلند شاہ ہاؤس میں احتجاجی ریلی نکالی گئی، مختلف مکاتب فکر کی شرکت۔ تفصیلات کے مطابق سماروہ شہر میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی مبینہ شہادت کی خبر پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے بلند شاہ ہاؤس میں ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ احتجاجی مظاہروں میں شیعہ، سنی، اہل سنت، ہندو برادری، عیسائی برادری سمیت مختلف مکاتب فکر اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ شرکاء نے ایران کی قیادت کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اور شہید آیت اللہ خامنئی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور عالمی طاقتوں کی پالیسی پر سخت تنقید کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک کو کمزور کرنے کی سازشیں قابل مذمت ہیں۔ ایسے اقدامات سے خطے میں بدامنی کو فروغ مل رہا ہے۔ ریلی کے موقع پر سید ذوالفقار علی شاہ، سید کرم علی شاہ، سید ایاز علی شاہ، سید شبیر شاہ، سید قطب علی شاہ، سید ساجد علی شاہ، الحاج مولوی غلام مصطفیٰ، وائس چیئرمین نور رائے مشوری، بلال جان، قائم خانی، ایڈوکیٹ سکندر کوسو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آیت اللہ خامنئی ایک بہادر اور باوقار رہنما تھے، جنہوں نے اپنے موقف پر ثابت قدم رہتے ہوئے
کبھی دباؤ قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی قیادت اور خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ مقررین نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے واقعات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے جائیں۔ امریکہ اور اسرائیل کو اس کا ہرجانہ بھگتنا ہوگا۔ مزید کہا کہ ہم تمام مسلم ممالک کو اب ایک پیج پر آنا ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اسرائیل اور امریکہ کی چیزوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے اور کہ آیت اللہ خامنائی نے شہادت قبول کی پر اسرائیل اور امریکہ کے سامنے جھکا نہیں، ڈٹ کر کھڑا رہا، اور امریکہ اور اسرائیل نے ہمیشہ مسلم ممالک پر اٹیک کیے ہیں اور کہا ہے کہ ایران اکیلا نہیں ہے، ہم سب مسلمان ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور بہت جلد امریکہ اور اسرائیل تباہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ریلی پرامن طور پر اپنے اختتام کو پہنچی، جبکہ شرکا نے شہید آیت اللہ خامنائی کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ اوکاڑا کے تھانہ صدر کے علاقے میں کم عمر بچے کے مبینہ اغوا کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ ڈی پی او ڈاکٹر اسد اعجاز ملیحی کی فوری نوٹس پر پولیس نے 1 گھنٹے کے اندر کیس ٹریس کر لیا۔ دوران تفتیش انکشاف ہوا ہے کہ 3 ماہ کے بچے مدثر کو اس کی ماں شانزہ بی بی نے گھریلو جھگڑے پر نہر میں پھینک کر قتل کر دیا۔ ملزمہ گرفتار، لاش برآمد، مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق اوکاڑا کے نواحی علاقے تھانہ صدر کی حدود میں 3 ماہ کے بچے مدثر کے اغوا کی اطلاع پکار 15 پر موصول ہوئی، جس پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر اسد اعجاز ملیحی نے فوری نوٹس لیتے ہوئے پولیس ٹیموں کو متحرک کر دیا۔ پولیس نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے شواہد اکٹھے کیے اور اہل خانہ سے تفتیش کی دوران تفتیش چونکا دینے والا انکشاف سامنے آیا کہ بچے کی والدہ شانزہ بی بی نے شوہر سے گھریلو جھگڑے کے بعد اپنے ہی 3 ماہ کے بچے مدثر کو نہر میں پھینک دیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزمہ کو گرفتار کر لیا، جبکہ بچے کی لاش بھی برآمد کر لی گئی۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈی پی او ڈاکٹر اسد اعجاز ملیحی کا کہنا ہے کہ ملزمان کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی اور کیس کو میرٹ پر یکسو کیا جائے گا۔ شیخوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ایون ٹی وی کے ڈسٹرکٹ رپورٹر طارق خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف چیف سیکرٹری پنجاب کمیشن لاہور کی ہدایت پر سی ایم انیشیٹو پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے ڈی سی آفس کی کمیٹی روم میں اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مات نے کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ، سی ای او میونسپل کمیٹی، پرائس مجسٹریٹ سمیت دیگر ضلعی افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر ضلعی افسران نے سی ایم کے اسپیشل انیشیٹو اور کے پی آئی کے حوالے سے پیش رفت کے بارے میں ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت کو تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ستھرا پنجاب پروگرام میں شہروں اور دیہاتوں میں صفائی کا معیار یکساں ہے۔ پبلک پارکس اور دیگر عوامی مقامات پر صفائی کے نظام کو بہتر بنانے اور نالوں کو شیڈول کے مطابق باقاعدگی سے ڈی سیلٹ کیا جائے اور وائسا ان کی مانیٹرنگ جاری رکھیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شہروں دیہاتوں کو صاف ستھرا اور دلکش بنانے کے لیے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت روزانہ کی بنیاد پر صفائی ستھرائی کی جائے اور کوڑا کرکٹ کو ڈمپنگ سائٹ پر پہنچایا جائے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے پبلک پارکس، ہسپتالوں، تعلیمی اداروں اور صفائی ستھرائی پر مکمل عمل درآمد کی ہدایت کی۔ شہر کی تزئین و آرائش پر کام کو تیز کرنے، انکروچمنٹ کے خلاف جاری آپریشن وال چاکنگ سمیت دیگر قانون شکن افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت تمام انیشیٹو پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ایون ٹی وی کی علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی۔